بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریک ہائی اسکول سے آپ کی معلمہ سلمیٰ اعجاز جماعت ہشتم کے طلبہ و طالبات کو اردو ادب کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ پیارے بچوں، گزشتہ سیشن میں ہم سبق علی بخش کو آدھا پڑھ چکے۔ میں نے آپ کے سامنے الفاظ کے معنی بھی سمجھائے اور پڑھے، جن کو آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ ہم نے گزشتہ سیشن میں 2 صفات کی بلند خوانی کی تھی اور ان 2 صفات کو میں نے آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا۔ آج مزید جو باقی صفات رہ گئے ہیں سبق علی بخش کے، ہم ان کی بلند خوانی کریں گے اور پھر میں آپ کے سامنے ان صفات کو وضاحت کے ساتھ سمجھاؤں گی تاکہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے کہ اس سبق میں مصنف نے کس طرح علی بخش کی زبانی اقبال کے حالات زندگی کا تذکرہ کیا ہے۔ صفحہ نمبر 41 پر درج سبق کی عبارت میں مصنف قدرت اللہ شہاب وضاحت کر رہے ہیں کہ علی بخش مزید تفصیل اقبال کے ساتھ گزارے ہوئے دنوں کی بیان کر رہے تھے کہ کس طرح وہ اقبال کے تمام کام مستعدی اور خوشی سے کیا کرتے تھے۔ اقبال انہیں اپنے کمرے کے نزدیک ہی سلایا کرتے تھے، کیونکہ رات کو اکثر اقبال کو سوتے سوتے ایک جھٹکا سا لگتا تھا، جس وجہ سے وہ فوراً علی بخش کو آواز دے کر بلا لیا کرتے تھے۔ علی بخش اقبال کے پٹھوں کو دبا دیا کرتے تھے، جس سے اقبال کو آرام ملتا تھا۔ علی بخش مصنف کو بتاتے ہیں کہ اقبال کے گھر کا خرچہ بھی وہ ہی چلایا کرتے تھے۔ بہت سمجھداری اور کفایت شعاری کے ساتھ اقبال کے گھر کا خرچہ چلایا کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 42 پر مصنف تحریر کرتے ہیں کہ علی بخش کو جو بھی دیکھتا اور ملتا اس کی اقبال کی وجہ سے عزت کی جاتی تھی۔ پھر علی بخش نے جاوید کا ذکر چھیڑ دیا کہ وہ ولایت سے لاہور آئے گا۔ جاوید کے بچپن، والدہ کے انتقال اور بچوں کے لیے آیا کی تلاش میں دیے جانے والے اشتہاروں کی مدد سے ایک جرمن عورت آیا کے طور پر منتخب کی جاتی ہے۔ ہر وقت علی بخش کو ڈاکٹر اقبال، جاوید اور منیرہ بی بی کی کوئی نہ کوئی یاد آ ہی جاتی تھی، جسے وہ بیان کرنے لگ جاتا تھا۔ اس طرح سفر تمام ہوتا ہے۔ مصنف اور علی بخش جھنگ پہنچ جاتے ہیں۔ ایک رات علی بخش مصنف کے گھر میں قیام کرتے ہیں اور اگلے دن قدرت اللہ شہاب ان کو اپنے علاقے کے ایک فرض شناس افسر مجسٹریٹ کپتان مہابت خان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کپتان مہابت خان عقیدت اور احترام کے ساتھ مل کر علی بخش کو تسلی دیتے ہیں کہ وہ خود لائل پور میں ساتھ جا کر زمین کا قبضہ واپس دلوائیں گے، کیونکہ یہ انتہائی چھوٹا اور معمولی سا کام ہے جو انہیں انجام دینے کو کہا گیا ہے۔ اپنی پوری کوشش کرتے ہوئے اس کام کو انجام دینے کی وہ بھرپور کوشش کریں گے۔ اس وقت آپ کے سامنے جماعت ہشتم کے لیے دیا جانے والا تحریری کام درج ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے سبق کو پڑھا، سمجھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ بہت اچھے طریقے سے پہلے تو ان سوالوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس وقت جو آپ کے سامنے لکھا ہے پہلے میں پڑھوں گی پھر آپ کو سمجھاؤں گی، کیونکہ
ہم اپنی گزشتہ کلاسوں تک، ہفتم کلاس تک جس طرح کی مشقیں آپ کرتے آئے ہیں اردو ادب میں، یہ سوال اور سوالوں کی مشق اس سے قدرے مختلف ہے۔ اب ہم جس طرح اگلے سال انشاءاللہ آغا خان بورڈ کے ایگزام کے لیے 9th میں آ جائیں گے، تو ہم اسی طرح سے سوالوں کی مشق تیار کرتے ہیں۔ شیخو پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو یاد آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک بار یہاں بھی آئے تھے۔ یہاں پر ایک مسلمان تحصیلدار تھے جو ڈاکٹر صاحب کے پکے مرید تھے۔ انہوں نے دعوت دی تھی۔ اس وقت جو میں نے یہ آپ کے سامنے عبارت پڑھی، یہ ہم نے آپ کی کتاب سریر خامہ میں سے سبق علی بخش کی وہ لائنیں لی ہیں جو ہم سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ سبق سے لی گئی ایک عبارت ہے جس کو میں نے اس وقت آپ کے سامنے پڑھا۔ اب ہم سوال کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ان جملوں اور عبارت سے متعلق ہے۔ مندرجہ بالا عبارت کے تناظر میں بیان کریں کہ مصنف نے اس عبارت میں لفظ مسلمان تحصیلدار لکھنا کیوں ضروری سمجھا؟ اس دور کو نظر میں رکھتے ہوئے وضاحت کریں۔ آپ نے سوال کو سمجھا اور اس عبارت کو بھی پڑھا اور سمجھا۔ جس وقت میں نے آپ کے سامنے سبق کی وضاحت پیش کی تھی، جس صفحے پر یہ عبارت موجود ہے، اس صفحے کو تفصیل کے ساتھ جب میں نے سمجھایا تو ان تمام چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اب آپ اپنی اس گزشتہ معلومات کی بنیاد پر اس عبارت سے متعلق اور سوال کو سمجھتے ہوئے اس سوال کا جواب لکھیں گے۔ اگلا سوال آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ پہلے ہم سبق کی عبارت پڑھتے ہیں جس کو ہم نے اسی سبق سے منتخب کیا ہے۔ اس کے بعد نیچے سوال لکھا ہوا ہے۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور ایک سینما کے سامنے بھیڑ بھاڑ دیکھ کر وہ بڑبڑانے لگا، مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا رش نظر نہیں آتا۔ ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے۔ آپ کے ذہن میں بالکل یہ چیز آ گئی ہوگی۔ ہم نے یہ عبارت اپنے سبق میں کہاں اور کس جگہ پڑھی، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سفر کے دوران جب قدرت اللہ شہاب اور علی بخش گزر رہے تھے تو ان کو یہ رش نظر آیا تھا اور یہ جملے انہوں نے بولے تھے۔ اب اس عبارت سے متعلق جو سوال ہے آپ اس کو سمجھیں اور پھر دونوں کی مدد سے، سوال اور عبارت کی مدد سے اور اپنی اس معلومات کی بنیاد پر جو آپ نے حاصل کی، ان کو ملا کر آپ ایک بہترین جواب تحریر کریں گے۔ اب سوال پڑھیے۔ مندرجہ بالا عبارت کے تناظر میں وضاحت کریں کہ کیا واقعی ہم مسلمانوں کے حالات اخلاقی طور پر اتنے ابتر ہو چکے ہیں کہ ہماری عبادت گاہوں سے زیادہ رش، بھیڑ اور چہل پہل ایسی جگہوں پر زیادہ ہوتی ہے جہاں تفریح کا سامان زیادہ ہو؟ ہم نے اس عبارت سے متعلق یہ سوال بنایا ہے اور آپ سے پوچھا ہے کہ بتائیں اس عبارت کے تناظر میں، اس عبارت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کس طرح وضاحت بیان کریں گے؟ کیا واقعی ہم مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے؟ اور پھر آپ ایک بہترین سوال کا جواب لکھنے پر قادر ہو سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں جماعت ہشتم کے تمام طلباء و طالبات سے کہ دی جانے والی تحریری مشق جس میں آپ کو عبارت اور عبارت سے متعلق سوالات دیے گئے ہیں، آپ ان کو اچھے طریقے سے پہلے سمجھیں،
آپ بلند خوانی کیجئے سبق کی، ان عبارتوں کو اچھی طرح پڑھیے، وہ وضاحت سمجھنے کی کوشش کیجئے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور پھر سوال کو جب آپ اچھے طریقے سے تمام معلومات کی بنیاد پر حل کریں گے تو ایک بہترین جواب تخلیق کر پائیں گے۔ تمام طلباء و طالبات جماعت ہشتم کے اپنی اردو ادب کی کاپی پر اس سبق علی بخش کا کام تحریری طور پر مکمل کرنے کی احسن کوشش کریں گے۔ شکریہ۔